آپ دیکھ رہے ہیں سمے کی کتاب۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام کرے اور جمعے کی تیاری جمعرات سے ہی کر لینی چاہیے۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار وغیرہ کرے اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف کر کے رکھیں اور خوشبو گھر میں نہ ہو، ممکن ہو تو اسی دن لا کے رکھے تاکہ پھر جمعے کے دن کئی کاموں میں نہ لگنا پڑے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جمعے کا فائدہ اس کو ملے گا جو اس کے انتظار میں رہتا ہو اور اس کی تیاری جمعرات سے کرتا ہو۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ ہے جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جمعہ کب ہے، یہاں تک کہ صبح لوگوں سے پوچھے کہ آج کون سا دن ہے۔ کئی بزرگ جمعے کی رات کو زیادہ تیاری کے لیے مسجد میں ہی جمع رہتے تھے، پھر جمعے کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو اور بدن کو صاف کرے، اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت بڑائی رکھتا ہے۔ جمعے کے دن نہانے کے بعد اچھے سے اچھے کپڑے جو اس کے پاس ہوں پہنے، ممکن ہو تو خوشبو لگائے اور ناخن وغیرہ قطر والے۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائیں، جو آدمی جتنے سویرے جائے گا اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے دروازوں پر اس مسجد کے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربانی کرنے والے کو۔ اس کے بعد پھر جیسے قربانی مرغا بکرا انڈا کرنے میں، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مرغا ذبح کرنے، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ دیا جائے۔ پھر جب خطبہ کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے یہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف و بخاری شریف میں موجود ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں صبح کے وقت اور فجر کے بعد راستے گلیاں بھری ہوئی نظر آتی تھیں، تمام لوگ اتنے سویرے سے مسجد میں جاتے تھے، اتنی بھیڑ لگ جاتی تھی جیسے عید کے دنوں میں۔ پھر وہ جب یہ طریقہ جاتا رہا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پہلی بدعت ہے جو اسلام میں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، اور اسی لیے کسی عبادت کی اتنی زیادہ تاکید اور بڑائی شریعت میں نہیں آئی۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس عبادت کو اپنی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کا سلسلہ پیدائش کے شروع سے آخر وقت تک، بلکہ موت کے بعد اور پیدائش کے پہلے بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر دن میں 5 وقت مقرر فرمایا، اور جمعے کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیادہ نعمتیں دی گئی ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانی نسل کے لیے اصل جڑ ہے، اسی دن پیدا کیے، اور اسی لیے ایک خاص نماز کا حکم ہوا۔ ان سب وجہوں سے شریعت نے ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر فرمایا ہے جس میں الگ الگ محلے اور گاؤں کے مسلمان آپس میں جمع ہو کر اس عبادت کو ادا کریں۔ چونکہ جمعے کا دن تمام دنوں میں بزرگ اور برتر ہے، اسی لیے اس خاص بات اسی دن کے لیے کی گئی ہے۔ اگلی امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا حکم فرمایا تھا، مگر انہوں نے اپنی بدقسمتی سے اس میں اختلاف پیدا کیا۔
اور اسی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس بڑی سعادت سے محروم رہے اور یہ بڑائی بھی اس امت کے حصے میں آئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں نہیں شرم آتی مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دن یعنی یہودی شنیچر کو اور عیسائی اتوار کو اپنی عبادت خانوں میں اور گرجا گھروں میں کیسے سویرے جاتے ہیں، اور دنیا چاہنے والے کتنے سویرے بازاروں میں خریدنے اور بیچنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بس دین چاہنے والے کیوں قدم نہیں آگے بڑھاتے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں اس مبارک دن کا بالکل قیمت گھٹا دی، جس کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ آج کون سا دن ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ افسوس وہ دن جو کسی زمانے میں مسلمانوں کے نزدیک عید سے بھی زیادہ تھا، اور جس دن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر تھا، اور جو دن اگلی امتوں کو نصیب نہ ہوا تھا، آج مسلمانوں کے ہاتھ سے ایسی ذلت اور ناقدری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح برباد کرنا سخت ناشکری ہے، جس کا وبال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر یاد کی طرف دوڑو اور خریدنا بیچنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو ذکر سے مراد اس آیت میں جمعے کی نماز اور اس کا خطبہ، دوڑنے سے مقصد پوری تیاری کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل اور طہارت ممید حد تک کرے، اس کے بعد اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے، جب مسجد میں جائے تو کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جتنی نفلیں اس کی قسمت میں ہوں پڑھے، پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو خاموش رہے، تو پچھلے جمعہ سے اس جمعہ وقت کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعے کے دن غسل کرے اور سویرے مسجد میں پیدل جائے، سوار ہو کر نہ جائے، پھر خطبہ سنے اور اس بیچ میں کوئی بیکار کام نہ کرے، تو اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی پوری عبادت کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزے کا اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ دیکھیے جمعے کے دن کتنی بڑی نعمت ملی۔ ہر دن دوپہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے، مگر جمعے کی برکت سے جمعے کے دن نہیں تیز کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید